بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سنگر خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج میں ایک تاریخی تعلیمی درسگاہ میں موجود ہوں جس کو اسلامیہ کالجیٹ پشاور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اس کے تاریخی حیثیت پہ بات کریں گے، اس کی بنیاد کب رکھی گئی ہے اور اس نے اب تک کون سے اچیومنٹس کی ہیں تعلیم کے میدان میں، کون سے وہ پرسنالٹی سے شخصیات ہیں جن کو اس ادارے نے پیدا کیا ہے، پروڈیوس کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اگر اس میں کوئی اپنا والدین اس میں اپنے بچوں کا داخلہ کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے طریقہ کار کیا ہے، کیسے یہاں پہ داخلہ ان کا کروایا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے فی کتنا ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ان موضوعات پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامیہ کالجیٹ کے پرنسپل حیات خان صاحب۔ سر، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ آپ کا۔ سر، ایک تو یہ فرمائیے گا کہ اس تعلیمی ادارے کی بنیاد کب رکھی گئی ہیں، ایگزیکٹ سال کون سا تھا؟ سنگر صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ سر، یہ تاریخی ادارہ 1913 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلامیہ کالج اس کے بعد جو ہے نا شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے اسلامیہ کالجیٹ اسکول، کیونکہ یہ اس کا نام دارالعلوم اسلامیہ تھا اس وقت سے۔ یہ ہمارے علاقے چارسدہ سے تعلق رکھنے والا حاجی صاحب ترنگزئی، جس کا اپنا نام حاجی فضل واحد صاحب تھا، بہت زیادہ نیک آدمی تھا، اس کے ہاتھ سے اس کی بنیاد مسجد کے احاطے میں سب سے پہلے وہاں سے سٹارٹ لیا گیا۔ اس کے علاوہ صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے بہت زیادہ قربانی دی، کیونکہ یہ کالج اور یہ کالجیٹ اسکول اسلامیہ کالج دونوں وہ ثوابی میں بھی بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کے لیے ایسے جگہ کا انتخاب کیا کہ وہ یہی آواز دیتے تھے اس وقت کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے اور یہاں تعلیم بھی حاصل کریں گے اور اس کی وزٹ بھی کریں گے۔ یہ ایک تاریخی درسگاہ کے نام پر، جس طرح ہمارے علی گڑھ یونیورسٹی ہے جو پہلے کالج تھا علی گڑھ کالج، اسی طرح یہ بھی ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے۔ اور یہی آج وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ تاریخی ادارہ آباد ہے اور لوگ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن سر، یہ فرمائیے گا کہ اس ادارے نے اب تک وہ اچیومنٹس کی کیا ہے، کون سے وہ شخصیات ہیں جن کے نام آپ لے سکتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ ایک تو یہ پشتو کا جو مشہور شاعر ہے جس کو پشتو غزل کا بابا کہا جاتا ہے، میر حمزہ شنواری، انہوں نے یہاں سے دوسرے کون سے وہ لوگ ہیں؟ سنگر خان صاحب، میں آپ کو بتا دوں، وہ لڑکا جو پہلے یہاں داخل ہوا تھا وہ ضلع مردان کے علاقے، یہ بابوزئی یہ علاقہ تھا، وہاں سے ایک لڑکا سب سے پہلے ادھر داخل ہوا تھا۔ پھر اس میں بہت سی ایسی ہستیاں تعلیم حاصل کر چکے ہیں جو کہ آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کا ایک خاص جو ہے نا نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے امیر حمزہ شنواری صاحب، جو کہ ایک اپنے دور کا بہترین شاعر تھا اور ہے، آج بھی ان کے سارے جو کتابیں ہیں وہ اشعار لوگ ان کی بالکل موجودگی تصور کرتے ہیں کہ بابا زندہ ہے، کیونکہ کتابیں لوگوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ستاپا ننگو کی د حمزہ د وینو سره دی کشوی د پښتو غزل ځوان
زد بابا اکرم. تو یقیناً حمزہ بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی غزلیات، ان کے غزلیں اب بھی باقی ہے اور لوگوں کے دل و دماغوں پہ راج کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل. سنگر صاحب اس کے علاوہ عظیم ہستیوں میں یہ ایکس گورنر مسعود کوثر صاحب، ارباب محمد جہانگیر خان صاحب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ علی محمد جان اورنگزئی صاحب، بہت سے ایسے ہستیاں ہیں کہ ابھی سارے تو نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہاں تعلیم حاصل کر کے ملک کے بہترین عہدوں پر خدمات سر انجام دی ہیں. سر آپ سیکنڈ ٹائم میں آپ پرنسپل بھی ہے اس ادارے کے، تو ایک تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیز کو ایک فائنینشیل کرائسس کا سامنا کر رہی ہیں یونیورسٹیز. اس میں اسلامیہ یونیورسٹی بھی شامل ہے، اسلامیہ کالج اینڈ یونیورسٹی. تو اب یہ فرمائیے گا کہ ایز اے پرنسپل، ایز اے ایڈمنسٹریٹر، آپ کو کون سے مسائل پیش آ رہے ہیں؟ فنڈز کے فراہمی کوئی ایشو ہے یا دوسری کوئی وجوہات، کوئی مسائل ہیں جو کہ اس ادارے پہ ان کی منفی اثرات آ سکتے ہیں یا آنے لگے ہیں؟ سنگر صاحب، اسلامیہ کالج جو کہ اب یونیورسٹی ہے، اسلامیہ کالجیٹ اسکول، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے ایسے نعمتیں دی ہیں کہ باہر کے سورسز سے اسی یونیورسٹی کو اور اسی کالجیٹ اسکول کو، اسلامیہ کالج کو، انہی سورسز سے یہ انشاءاللہ ہم چلا سکتے ہیں. لیکن پرانے زمانے سے ان کے جو اثاثے ہیں، ان کے جو کرائے ہیں یا ان کے جو زمینوں کے وہ پیسے جو کہ بہت زیادہ کم ہے، اگر موجودہ زمانے سے اس کا تعین کیا جائے تو یہ ادارہ مالا مال ادارہ ہے. سر اگر یہ سب کچھ اس میں پورے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اداروں میں جو طلباء ایڈمٹ ہوتے ہیں یہ تو کافی تعداد ہے، لیکن چونکہ یہ ادارے ایسے ادارے تھے کہ یہ تعلیم دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ ویلفیئر والے ادارے تھے کہ یہاں پیس جو ہے نا وہ نارمل ہوگی اور تعلیم اچھی دی جائے گی. لیکن ابھی کرائسس یونیورسٹیوں میں شروع ہو چکے ہیں، ساری تقریباً ملک کے بہت سی یونیورسٹیوں میں، لیکن اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں تقریباً ہم نے تنخواہوں کے معاملے میں اور باقی جو چیزیں ہیں تقریباً وہ پورے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل کچھ ہے ہی نہیں. سر آپ کی اگر فائنینشلی آپ سیلف سفیشینٹ ہے یا آپ اپنے اخراجات اپنے فیسز وغیرہ سے آپ پوری کر سکتے ہیں، تو آپ کی کلاسز میں ابھی تک بلیک بورڈز ہیں جس میں آپ چاک استعمال کرتے ہیں، تو آپ وائٹ بورڈز کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو چاک ہے، یہ بلیک بورڈ ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اور صحت کے لیے بھی کافی اس کے ایک مضر اثرات ہیں. بیٹا اس طرح ہے کہ ہمارے اسکول میں وائٹ بورڈ بھی ہے، لیبز میں موجود ہے، کلاسز میں بھی موجود ہے ہمارے جونیئر سیکشن میں، لیکن بعض اوقات یہ سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ چاک سے آتا ہے. کیونکہ آپ نے خود چاکس کے ذریعے پڑھا ہے، میں نے بھی چاک کے ذریعے پڑھا ہے، ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں تھا. تو یہ چاک کے ذریعے جو ہم پڑھاتے ہیں وہ سیٹسفیکشن آتی ہے جس طرح کہ ہمارے دور میں ہم نے بورڈ سے حاصل کی. ہاں کہ ٹیچر کے کپڑوں پہ یا کوٹ وغیرہ پہ وہ ڈسٹ لگا ہو، یہ نشانی ہے کہ ٹیچر پڑھایا ہے اس ہارڈ ورک.
हाँ हाँ, और इसमें सुकून भी आता है, क्योंकि आजकल हम सुनते हैं कि जो वाइट बोर्ड है इसमें जो मार्कर इस्तेमाल होते हैं इससे भी बहुत ज़्यादा बीमारी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो थ्रोट की, और नुकसानदेह ये हैं। एलर्जी हाँ क्रिएट हाँ। करते हैं ना। तो बस इसके भी कुछ फायदे हैं और उसके भी है, सफाई तो उसकी ज़्यादा है, लेकिन इधर इस बोर्ड से ज़्यादा जो है ना कोई अचीवमेंट तालिब इल्म के लिए ज़्यादा अचीवमेंट हासिल होते हैं। सर एक तो ये फरमाइएगा हमारे नाजरीन को, अगर वो कोई अपने बच्चे को, अपने बेटे को या अपनी बाई को यहाँ पे इनका दाखिला लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मालूमात क्या है, वो यहाँ उनके लिए क्राइटेरियन क्या है, जी किस बुनियाद पे वो यहाँ पे उनको दाखिला मिल सकता है, और साथ उनके लिए फ़ी क्या है, ये मंथली वाइज हैं, ईयरली वाइज हैं? जी जी। दाखिले के बारे में तो हर साल हम एडवर्टाइजमेंट जो है ना अखबारों के ज़रिए, और ये मीडिया भी जो है ना ये एडवर्टाइजमेंट में अहम किरदार अदा करता है। इस्लामिया कॉलेज के वेबसाइट से, इस्लामिया कॉलेजिएट के वेबसाइट से, और अखबारों में हम देते हैं। हमेशा हम ये दाखिले एडवर्टाइज करते हैं फरवरी में, और टेस्ट हम लिया करते हैं फरवरी के एंड में या मार्च में। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ एनवायरनमेंट के लिहाज से मामूली से चेंजेस ठीक जो है ना ठीक। वो हम करते हैं, जिस तरह कि इसी साल हम फरवरी में ये 20 फरवरी तक एडमिशन होंगे और फिर टेस्ट होगा। हाँ, इसमें तो इसके लिए जो एडमिशन फ़ी है इवनिंग के लिए अलहदा है और मॉर्निंग के लिए अलहदा है। मॉर्निंग में एडमिशन 6 क्लास में या लोअर क्लासेस में जो सीटें खाली होती हैं वो हम करते हैं। 6 क्लास तक 6 क्लास में फुल एडमिशन कम से कम तो 200-250 लड़के 300 तक हम नहीं, लेते हैं। सिर्फ 6 क्लास में या इससे नीचे की क्लासेस में इससे भी? नीचे में जो है ना वो अक्सर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज भी ज़्यादा होते हैं, तो इसमें ज़रूरत के मुताबिक एडमिट करते हैं। जी इसमें ये है कि अगर कोई बाहर से है ना, जिसका फादर या जिसका मदर या कोई अवर इसका नहीं हो, यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉई नहीं हो, बाहर से हो, तो वो कैसे यहाँ पे दाखिला उनको मिल सकता है? तो ज़्यादातर सीटें तो उनके लिए है ना, बाहर से? बाहर से जब लोग आते हैं तो वो अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई होती है, और ऑनलाइन अप्लाई के बाद फिर टेस्ट के लिए सारे बच्चे आते हैं, वालिदैन इधर ग्राउंड में बैठते हैं, और टेस्ट देने के बाद फिर इंस्ट्रक्शन हम देते हैं। और फिर फ़ी के बारे में कि मॉर्निंग का फ़ी कम होता है, इवनिंग का फ़ी ज़्यादा होता है। ये मॉर्निंग क्यों? में चूँकि ज़्यादातर जो लड़के हैं वो बेस से 6 से शुरू होते हैं, तो उनकी फ़ी स्ट्रक्चर में तकरीबन कोई 40,000 लगभग जो है ना ये फ़ी स्टार्ट होता है, और इवनिंग में ये फ़ी तकरीबन 66,000 से ये शुरू होता है। तो इसमें बोर्डर स्टूडेंट्स और जो स्कॉलर है इसके लिए फिर बॉर्डर के लिए यहाँ पर सीटें होती हैं हॉस्टल में, तो उनको मेरिट के बुनियाद पर पहले वो सीटें हम देते हैं। इसके बाद जब ऐसे इलाके जो कि दूर से हो उनके कोई रिक्वेस्ट करे कि हमारे जो है ना इधर जगह नहीं है रहने के लिए, तो फिर हम उसके लिए भी इंतज़ाम करते हैं। प्राइवेट हॉस्टल्स भी इधर इधर जो है ना खुले गई हैं, उधर भी लड़के एडमिशन करते हैं। ये आपने जिस फीस की बात की, तो ये मंथली है या ये ईयरली है, सालाना है या? ये ईयरली है, हाँ, पर ईयर पर ईयर पर ये ईयर 60,000 ऑनवर्ड्स? 66,000। हाँ, 60 से शुरू होता है, फिर आगे जाके का मैक्सिमम इसका कितना होता ये है? जो है ना लोअर क्लासेस में 8 से लोअर 7वें में ज़रा कम है, तकरीबन 7-8 हज़ार कम है, और जो 8, 9, 10 है इसका इक्वल है। तो फीमेल गर्ल्स कॉलेज बना है, और साथ ही एक फीमेल जो है ना हमारा गर्ल्स स्कूल भी उधर कैंपस सेक्शन है हमारा, उधर केजी से लेकर 10 तक
وہ نیو سیکشن ہم نے ابھی اسٹیبلش کیا گیا ہے. یہ پروفیسر ڈاکٹر علی محمد خان صاحب وائس چانسلر اسلامیہ کالج یونیورسٹی انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور وہ جو ہے نا اوپننگ کی اس کی. تو اسی سال سے وہ بھی شروع ہے. اب 2025 کے اس میں بھی لیے ایڈمیشن جو ہے نا KG سے 9 تک یہ سارے ایڈمیشن ہو سکتے ہیں. ادھر بھی ہاں یہ بھی ایڈورٹائز میں آ چکے ہیں. وہ گرلس کالج میں یہ بھی آئیں گے. ہاں. یہ اب یہ بتائیے گا کہ جو 2025 کے لیے ایڈمیشنز آپ کب سے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ابھی جو ہے نا جنوری کے اینڈ میں یہ ایڈورٹائز ہوں گے. پھر 15-20 فروری تک یہ ایڈمیشن کلوز ہوں گے. لاسٹ ڈیٹ ٹیسٹ کا پھر ایڈمیشن کلوز ہونے کے اسی نیکسٹ ویک میں ہم ٹیسٹ لیتے ہیں. پھر ٹیسٹ کا وہ کیا ہوتا ہے، لیول کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ میں جو پریویس کلاسز ہوتے ہیں نا، جس کلاس میں وہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو اس سے پریویس جو انہوں نے 5th کیا ہے تو 6 کے لیے انہی کتابوں میں سے صرف 5th کلاس سے کلاس. اس میں پھر اس کے سارے سبجیکٹ شامل ہوں گے؟ نہیں، اس میں یہ انگریزی ہے، میتھس ہے، جنرل سائنس ہے، اسلامیات اردو، یہ کمبائن جو ہے نا اس سے مارکس کے لحاظ سے ریشو کے لحاظ سے یہ MCQs بنائے جاتے ہیں. اور کچھ شارٹ کوشچن والی کوشچن بھی آ سکتے ہیں. شارٹ آنسر والی کوشچن نہیں ہے جو کہ شارٹ آنسر ہو. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ اپنے بچے کا داخلہ کروانا چاہتے ہیں اور اس کے پاس پیسوں کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ کس کے پاس ہے یہ اختیار کہ وہ اس کو تھوڑا سا رعایت دے دے پیسوں فیس میں؟ یہ پھر وائس چانسلر صاحب جو ہے نا وہ وہاں سے پھر انسٹالمنٹ کے لیے نہیں، انسٹالمنٹس نہیں ہیں. انسٹالمنٹس تو ایک الگ بات ہیں. وہ کوئی یہ کنسیشن یہ کا مطالبہ کوئی کرتا ہے کہ میں 60,000 پے نہیں کر سکتا ہوں، میں 30,000 پے کر سکتا ہوں، ایسا کوئی پالیسی ہے؟ نہیں، بالکل اس میں بالکل 1 روپے مطلب یہ ریجڈ ہیں. ریجڈ ہے بس. ہاں، صرف انسٹالمنٹس انسٹالمنٹ وہ پرمیشن دیتے ہیں، وہ بھی پالیسی کے مطابق نہیں ہے لیکن گزارا کرتے ہیں غریب لوگوں کے ساتھ نا جو کمزور ہیں. پچھلے سال بھی ہمارے سیکنڈ شپ میں ایسے طلباء موجود تھے جو کہ ان کے والدین یہاں آئے اور ان کا 60,000 روپے فیس تھا نا. وہ زمان بابا ہمارے سینئر علومنائی اسلامیہ کالج ہے. پھر ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا کہ سر یہ غریب ہے، اگر آپ کچھ مدد اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو اس نے بس فوراً وہی 60,000 روپے کا چیک دیا اور اس غریب کی مدد کی. اس میں ایسے لڑکے ہیں سنگر خان کہ یہ نارمل لڑکے یہاں آتے ہیں لیکن محنتی ہوتے ہیں اور اساتذہ محنت کر کے ایسے مقام تک پہنچاتے ہیں کہ ہمارے جو مارننگ کے طلباء ہے ایوننگ والے اس سے زیادہ نمبر حاصل کرتے ہیں. کیوں حاصل کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں نہایت ناموزون حالات میں، سخت گرمی میں، سخت سردی میں، اور شام کے وقت دیر سے گھر پہنچتے ہیں. بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں، لیکن پھر بھی وہ اچھے نمبر لیتے ہیں.